اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ العنکبوت، شروعات کر رہے ہیں نام سورہ سے۔ آیت کے فکر مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ عنکبوت آیا ہے۔ زمانہ نزول آیت نمبر 6 60 سے صاف مترشح ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ باقی مضامین کی اندرونی شہادت بھی اسی کی تائید کرتی ہے، کیونکہ پس منظر میں اسی زمانے کے حالات جھلکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے صرف اس دلیل کی بنا پر کہ اس میں منافقین کا ذکر آیا ہے اور نفاق کا ظہور مدینہ میں ہوا ہے، یہ قیاس قائم کر لیا کہ اس سورہ کی ابتدائی 10 آیات مدنی ہیں اور باقی سورت مکی ہے۔ حالانکہ یہاں جن لوگوں کی نفاق کا ذکر ہے وہ لوگ ہیں جو کفار کے ظلم و ستم اور شدید جسمانی اذیتوں کے ڈر سے منافقانہ روش اختیار کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا نفاق مکہ ہی میں ہو سکتا تھا، نہ کہ مدینہ میں۔ اسی طرح بعض دوسرے مفسرین یہ دیکھ کر اس سورہ میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اسے مکہ کی آخری نازل شدہ سورت قرار دیا ہے۔ حالانکہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمان حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر چکے تھے۔ یہ تمام قیاسات دراصل کسی روایات پر مبنی نہیں، بلکہ صرف مضامین کی اندرونی شہادت پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہ اندرونی شہادت اگر پوری صورت کے مضامین پر واسطہ مجموعی نگاہ ڈالی جائے مکہ کے آخری دور کی نہیں بلکہ اس دور کی حالات کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ہجرت حبشہ واقعہ ہوئی تھی۔ موضوع اور مضمون سورہ کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر بڑے مصائب و شدائد کا زمانہ تھا۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی، اور ایمان لانے والوں پر سخت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ایک طرف صادق الایمان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنقید کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت حق کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا ہے جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلا ان کے والدین ان پر زور ڈالتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں بھی تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو ہم جو کچھ کہتے ہیں اس سے مانو، ورنہ تم خود اپنے ہی ایمان کے خلاف کام کرو گے۔ اس کا جواب آیت نمبر 8 میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض نو مسلموں سے ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم ہمارا کہنا مانو اور اس شخص سے الگ ہو جاؤ۔ اگر خدا تمہیں پکڑے گا تو ہم خود آگے بڑھ کر کہہ دیں گے کہ صاحب ان بیچاروں کا کچھ قصور نہیں، ان کو ہم نے ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے آپ ہمیں پکڑ لیں۔ اس کا جواب آیت نمبر 12 اور 13 میں دیا گیا ہے۔ جو قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی پہلو نمایاں ہے کہ پچھلے انبیاء کو دیکھو کیسی کیسی سختیاں ان پر گزری،
اور کتنی کتنی مدت وہ ستائے گئے، پھر آخر کار اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے ساتھ کفار مکہ کو بھی ان قصوں میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے نشانات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو، آخرکار ان کی شامت آ کر رہی اور خدا نے اپنے نبیوں کی مدد کی، پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی۔ اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ ان سب باتوں کے ساتھ کفار کی تفہیم کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا ہے۔ توحید اور معاد دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور آثار کائنات کی طرف توجہ دلا کر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ سب نشانات اس تعلیم کی تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔